بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما سعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين۔ یہ وہی تیمم کا باب ہے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ دو لوگ سفر میں گئے۔ ظاہر رسالت مآب کا زمانہ ہے، لوگ مدینے سے باہر جاتے ہیں، آتے ہیں، ان کو حالات پیش آئیں تو اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ دو لوگ سفر میں گئے، سفر میں نماز کا وقت ہوا تو اس وقت ان کے پاس پانی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو جو ہدایت نازل ہو چکی تھی اس کے لحاظ سے دونوں نے تیمم کیا، سعیدن طیبہ یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لیا، جیسے کہ کرنے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے اور صحابہ جانتے تھے، اور دونوں نے تیمم سے نماز پڑھ لی۔ بے وضو تھے، جب نماز کا وقت ہوا پانی نہیں تھا۔ پانی نہ ہونے کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں، پانی نہیں ہے یا سفر میں اتنا ہی پانی ہے کہ پینے کے کام آیا، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا یا غسل نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد نماز کے وقت ہی میں، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ظہر کا وقت ہوا ہے اور نماز پڑھ لی، تو ظہر کا وقت کوئی چند منٹ میں ختم تو نہیں ہو جاتا، عصر تک 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ وقت ہی میں پانی مل گیا، آگے کوئی کنواں آ گیا یا کوئی اس طرح ہوا، پانی مل گیا۔ اب بحث ہو گئی، وہ یہ کہ جب اس نماز کے وقت میں پانی مل گیا ہے تو کیا اب ہمیں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوا ان کے درمیان میں۔ یعنی ہم نے نماز تو پڑھ لی تھی، اگر تو وقت گزر گیا ہوتا تو پھر تو گزر گیا، وقت ہی میں یعنی ابھی ظہر پڑی تھی اور ظہر کے وقت ہی میں آگے کہیں پانی مل گیا، تو بحث ہو گئی، اس میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب کیا ہوا؟ فعاد احدہما الصلاۃ بوضو ولم یعد الآخر، تو ان میں سے ایک نے تو اپنی جو نماز تھی وہ وضو کر کے دہرائی، یعنی دوبارہ نماز، وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب وقت ہی میں پانی مل گیا ہے تو اب نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ دوسرے نے یہ کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نماز پڑھ چکا ہوں، اس وقت جو صورتحال تھی اس کے لحاظ سے نماز ہو گئی، اب اگلی نماز میں دیکھیں گے، وضو کر لیا۔ پھر وہ سفر سے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو بحث تو ہوئی تھی، آگے دونوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا بارگاہ رسالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے۔ جس آدمی نے نماز نہیں دہرائی تھی، یعنی اس نے تیمم کیا تھا، تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، پانی مل گیا، ملا کرے، اس نے اصرار کیا تھا کہ نہیں وہ نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قال للذی لم یعد اصبت السنہ، تم نے ٹھیک میرے طریقے کی پیروی کی، یعنی یہی ہونا چاہیے۔ اس سے واضح کر دیا کہ جو نماز آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آپ دہرائیں۔ اسی کو اس پر قیاس کر لیجئے کہ بعض اوقات ائمہ حضرات مسجد میں بتا دیتے ہیں کہ میرا وضو نہیں تھا یا یہ صورت تھی، جو نماز آپ پڑھ چکے وہ آپ کی نماز ہو گئی۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم نے تو اس وقت اس احساس کے ساتھ پڑھی تھی کہ پانی نہیں ہے، تیمم کر لیا ہے، اس وقت وہ نفسیاتی صفائی یا طہارت ہی تھی جس کی بنیاد پر نماز پڑھی جا سکتی تھی، بالکل تم نے درست کیا، سب سننا، میرے طریقے کی پیروی کی، ٹھیک کیا تم نے۔ سننا کا لفظ یہاں اصطلاحی مفہوم میں نہیں آیا، میرے طریقے کے بارے میں آیا، تو یہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تمہاری نماز میں کوئی کمی نہیں رہی، یعنی وہ ہر لحاظ سے پوری ہو گئی، جو فرض نماز تھی وہ ادا ہو گئی ہے،
اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ہر لحاظ سے آپ نے اس کو مطمئن کر دیا۔ وقال للذی، اب ظاہر ہے کہ وہ بھی کچھ تھوڑے ازردہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے نماز دوبارہ پڑھی تھی، جنہوں نے وضو کیا تھا اور نماز دہرائی تھی، آپ نے فرمایا اطمینان رکھو، لکل اجر مرتین، تمہیں 2 مرتبہ اجر مل جائے گا، پہلے بھی تم نے نماز پڑھ لی، پھر تمہارے نوافل بھی پڑھے گے۔ یہ ہے پیغمبر کا علم، یعنی کس لحاظ سے انہوں نے دونوں پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ ابو داؤد، دارمی، نسائی وغیرہ کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 533۔ عن ابی الجحیم ابن الحارث بن سمہ قال اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بیر جمل فلقیہ رجل فسلم علیہ فلم یرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبل علی الجدار فمسح بوجہہ ویدیہ ثم رد علیہ السلام۔ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے اور یہاں رقم ہے 535۔ یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے، پہاڑ کا نام ہے، معاف کیجیے گا، ایک کنویں کا نام ہے جس میں عام طور پر پانی لینے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ تو جیسے ہی آپ لوٹے، ایک شخص آپ کو ملا اور اس نے آپ کو سلام کیا، خلاف طبیعت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ سلام میں پہل بھی نہیں کرنے دیتے تھے، یعنی آپ خود سلام کرتے تھے۔ اس نے سلام کیا، جواب نہیں دیا اور ایک دیوار کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے تیمم کیا، پھر اس کے بعد سلام کا جواب دیا۔ تو یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست طبیعت ہے کہ گویا ابھی مجھے پاکی حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے سلام کا جواب دے دیا۔ یہ کوئی قاعدہ، قانون، شریعت نہیں ہے، حضور کے اعمال بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوں، کوئی سلام کرے تو جواب دے دیں۔ پہلے تو ہمیں معلوم ہے کہ لوگ نماز میں سلام کا جواب دے دیتے تھے، پھر ان کو روکا گیا کہ اس طرح کا طریقہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سلام کرنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں، دیکھ کے کرنا چاہیے آپ کب سلام کر رہے ہیں، اور جواب دینے والا بھی اس کے لحاظ سے جواب دے سکتا ہے۔ تو حضور نے اس موقع پر جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں آپ نے اس کو جواب دیا۔ وعن عمار بن یاسر انہ کان یحدث انہم تمسحوا وہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصعید لصلاۃ الفجر فضربوا بأکفہم الصعید ثم مسحوا بوجوہہم مسحۃ واحدہ ثم عادوا فضربوا بأکفہم الصعید مرۃ اخری فمسحوا بأیدیہم کلہا الی المناکب والعبات من بطون ایدیہم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 536 ہے۔ عمار بن یاسر بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، یعنی صحابہ نے مسح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جیسے پاک مٹی پر مسح کرتے ہیں، فجر کی نماز کا موقع تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ مٹی پر مارے اور پھر ایک ہی مرتبہ اپنے چہروں پر پھیر لیا، پھر دوبارہ مارے اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا، لیکن ہاتھوں پر یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک جیسے کر کے پھیر لیتے ہیں، اور بلکہ اس طرح بھی کر لیا۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ قرآن مجید نے جب ہاتھ کہا تو بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ اب ہم دھو نہیں رہے ہیں تو دھونے کے لیے تو چلیے مرافق تک پابندی ہے، قرآن نے وہاں پر مرافق کا لفظ حذف کر دیا ہے، یعنی جب وضو کا حکم دیا ہے تو وہاں تو کہا ہے کہ کوہنیوں تک دھو، مسے میں یا تیمم میں یہ نہیں کہا، ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ علامتی سی چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ پھر بہت مبالغہ کر لیتے تھے، لیکن حضور نے جس طریقے سے بتایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں لوگوں کی اصلاح ہو گئی اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ بس یہ اتنا ہی کافی ہے، اس طرح کر لینا یہ علامتی اظہار ہے، اس میں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے دین میں جتنی بات ہے اس کو وہیں رکھا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔